وعلى آلك وأصحابك رحمة للعالمين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. محترم سامعین حضرات، نزہۃ المجالس صفحہ نمبر 123 اور جلد نمبر 1 میں حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں مطلب کہ روایت وارد ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام ایک پہاڑ پر تشریف لے گئے. وہاں آپ نے ایک سفید رنگ کا پتھر دیکھا. وہ پتھر آپ کو بہت پسند آیا. اتنے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے وحی آئی: اے میرے پیارے عیسیٰ علیہ السلام، کیا میں تجھے اس سے بھی زیادہ عجیب منظر نہ دکھاؤں؟ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے عرض کی: یا اللہ، ضرور دکھا. تو اچانک وہ پتھر جو ہے وہ پھٹ گیا اور اس کے اندر سے ایک بزرگ نظر آئے جن کے ہاتھ میں ایک سبز رنگ کا عصا تھا اور وہاں ایک انگور کا درخت بھی تھا جس کا میوہ وہ بزرگ علیہ رحمہ کھاتے تھے. آپ نے اس بزرگ سے پوچھا کہ تم یہاں کتنے عرصے سے عبادت کر رہے ہو؟ تو اس بزرگ نے کہا: میں یہاں پر 400 سال سے عبادت الہی میں مصروف ہوں. تو حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے عرض کی: یا رب العالمین، میرے خیال میں تو نے اس شخص سے افضل کوئی مخلوق پیدا نہیں کی ہوگی کہ ایک پتھر کے اندر جہاں پہ نہ حلال و حرام کا معاملہ ہے، نہ بدنگاہی کا معاملہ ہے، نہ غیبت کا ہے، نہ دیگر ظلم و ستم کا ہے، ایک پتھر ہے، اندر عبادت ہے، وہیں پہ کھانا پینا ہے، وہیں پہ سارے معاملات ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جواب ارشاد فرمایا: اے عیسیٰ علیہ السلام، میرے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی امت کا جو فرد شعبان کی 15ویں رات کو صرف 2 رکعت نفل پڑھے گا تو ان 2 نفلوں کا ثواب اس شخص کی 400 سالہ عبادت سے زیادہ عطا کرے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ ارشاد سن کر حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے کہا: کاش میں بھی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا امتی ہوتا یا محمد کی امت جو ہے وہ میری ہوتی. تو یہ تمنا حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے کی. اس قدر فضیلت دے کر کہ شب برات یعنی شعبان المعظم کی 15ویں رات جو صرف 2 رکعت نفل ادا کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو 400 سال کی عبادت سے بھی زیادہ ثواب عطا فرماتا ہے. تو اٹھو مردانے شب بیدار، مشغول عبادت ہو جاؤ. عبادت کے لیے جو سب سے بہتر ہے وہ رات آئی ہے. محترم اسلامی بھائیوں، روایات کے اندر آتا ہے جو شخص اس رات میں 100 رکعت نفل پڑھے اور ہر رکعت میں 100 رکعت نفل اور ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص 11 مرتبہ پڑھے، اس کے متعلق حضور نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ 1 سال تک اس کا کوئی گناہ نہ لکھو بلکہ نیکیاں ہی نیکیاں لکھو. یعنی وہ اتنا نیک ہو جاتا ہے کہ اب وہ پورا سال ان 100 رکعتوں کی برکت سے نیکیاں ہی نیکیاں کرتا ہے، گناہوں سے
وہ بچا ہی رہتا ہے۔ اس قدر اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس پر مہربانی ہوتی ہے۔ اس نماز کو صلاۃ الخیر کہتے ہیں، یعنی 100 رکعت 2 کر کے پڑھنی ہے، اور ہر الحمد شریف کے بعد سورہ اخلاص 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ صلاۃ الخیر کہتے ہیں اس نماز کو۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ، آپ تابعی بزرگ ہیں، حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم سے آپ نے خرقہ خلافت پہنا ہے، یعنی حضرت علی المرتضیٰ کے آپ خلیفہ بھی ہیں، مطلب مرید بھی ہیں، اور آپ کے پاس رہ کر حضرت حسن بصری نے بہت فیض حاصل کیا ہے۔ تابعی بزرگ ہیں جس نے صحابیوں کو دیکھا۔ حضرت حسن بصری اسی نماز کے متعلق فرماتے ہیں، میں نے حضور سید دو عالم نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے 30 صحابہ کرام، کتنے؟ 30 صحابہ کرام علیہ رضوان سے سنا کہ جو شخص اس نماز کو پڑھے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی طرف رحمت کی 70 رحمت جو ہے وہ نظر فرمائے گا، 70 مرتبہ، یعنی اسی ایک رات میں جب یہ رکھتے وہ پوری کر رہا ہوگا تو 70 مرتبہ اس کی طرف اللہ تبارک و تعالیٰ رحمت فرمائے گا، رحمت کی نگاہ فرمائے گا جو اس کی قدرت ہے، اور ہر نظر کے ساتھ 70 حاجتیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کی پوری فرمائے گا، اور سب سے چھوٹی جو اس بندے کی حاجت ہوگی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نہیں، اس بندے کی جو سب سے چھوٹی حاجت ہوگی، جیسے ہم ہیں آپ ہیں، سب سے چھوٹی حاجت ہوگی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرمائے گا۔ اب آپ اندازہ لگائیں، 70 مرتبہ نظر رحمت اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے پر فرمائے، اور ہر نظر پر 70 حاجتیں پوری کرے، اور ادنا حاجت جو اس بندے کی ہے وہ یہ ہے کہ اس کی اللہ عز و جل بخشش فرمائے گا۔ تو یہ اللہ کی رحمت ہے جو ہمیں پکار پکار کر کہہ رہی ہے، میرے بندو آؤ اور میری بارگاہ میں میری رحمتوں کو حاصل کر لو۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم فرماتے ہیں، میں نے شعبان کی 15ویں رات کو حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا کہ آپ نے 14 رکعت نماز ادا فرمائی، پھر آپ نے بیٹھ کر سورہ فاتحہ، سورہ اخلاص، سورہ خلق، سورہ ناس 14 بار پڑھی، پھر آپ آیت الکرسی ایک بار پڑھ کر لقد جاءکم رسول من انفسکم پوری آیت جو ہے وہ پڑھی۔ اس سے فارغ ہو کر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اے علی، جو ایسا عمل کرے جیسا میں نے کیا ہے تو اس کو 20 مقبول حجوں اور 20 سال کی روزوں کا ثواب عطا فرمائے گا۔ تو اب اندازہ لگائیں، یہ کوئی زیادہ نہیں ہے، اب مطلب کہ آسانی کے ساتھ ادا کر سکتے ہیں۔ 14 رکھتے 2 کر کے یہ مطلب کہ ادا کرنی ہے۔ ایک مرتبہ الحمد شریف، اس کے بعد پھر ایک مرتبہ قلوب شریف پڑھنا ہے۔ پھر جب آپ 14 رکعتیں پوری کریں گے تو ایک جگہ پہ بیٹھ کے سورہ فاتحہ 11 مرتبہ، 14 مرتبہ، اور سورہ اخلاص 14 مرتبہ، سورہ خلق جو آخری صورت ہے، آخری صورت سے پہلے ہے سورہ خلق، قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق، اور سورہ ناس، قل اعوذ برب الناس ملک الناس، یہ 14 مرتبہ، مطلب کہ یہ چاروں صورت جو ہے یہ 14 مرتبہ مطلب پڑھنی ہے۔ پھر اس کے بعد آیت الکرسی ایک بار پڑھنی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ ثواب اس بندے کو شب برات کی رات عطا کرے گا۔ مطلب کہ عبادت الہی اور بھی ہے، یہ شعبان المعظم یعنی 15ویں شعبان شب برات کی ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جو شخص اس رات کو 4 رکعت نفل پڑھے اور دن کو روزہ رکھے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے 50 سال کے گناہوں کو معاف فرمائے گا۔ 50 سال
جو شخص 8 رکعت نفل پڑھے اور ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 11 بار سورہ اخلاص پڑھے، پھر اس کا ثواب سیدہ طیبہ طاہرہ مومنہ صابرہ حضرت فاطمہ الزہرا خاتون جنت لخت جگر مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی روح کو بخشے، تو اس کے متعلق حضرت فاطمہ الزہرا خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں، میں جنت میں اس وقت تک قدم نہ رکھوں گی جب تک اس کی شفاعت نہ کروں۔ یہ 8 رکعت ہے اور ہر رکعت میں 2 کر کے پڑھنی ہے۔ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 11 مرتبہ سورہ اخلاص جو ہے وہ پڑھنی ہے۔ 8 رکعت مکمل کرنے کے بعد یہ حضرت خاتون جنت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بہت پیاری بیٹی ہیں، بہت ہی امت کے لیے آپ نے دعائیں جو ہیں وہ مانگی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ رب العالمین ہمیں ان عبادات کو، مزید اور بھی ہیں لیکن وقت کی قلت کی بنا پر یہ سارے بیان نہیں ہو سکتی، جس نے جس طرح عبادت کرنی ہے وہ ضرور اس رات کو عبادت کرے، اپنے گناہوں کی معافی اللہ کی بارگاہ میں مانگے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ غفور الرحیم ہے، گناہوں کو معاف کرنے والا ہے، اس کی رحمت اپنے بندے کو ہر وقت ہر لحاظ سے اپنی طرف پکارتی رہتی ہے، لیکن بندہ ہے کہ یہ اس طرف آنے کی کوشش نہیں کرتا۔ اللہ پاک ہمیں اللہ کی بارگاہ میں ہمیشہ ساری زندگی جھکنے کی اور اس کی بارگاہ میں عبادت بجا لانے کی توفیق عطا فرمائے۔